بقائن کا مغز دافع بواسیر خونی وباتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹسٹائن کو پاک صاف کرتا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربل ہلز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری جڑی بوٹی یا آج کا ہمارا جو درخت ہے وہ بقائن کا درخت ہے۔ بقائن کے درخت کو دھریک یا تنتریک بھی کہا جاتا ہے، اسے دھن تریک بھی کہا جاتا ہے اور نیم بکرشن بھی کہتے ہیں۔ نیم بکرشن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے پتے اور اس کے جو تنے ہوتے ہیں یا اس کی شاخوں کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ ہو بہو نیم کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے پتے نیم کی طرح دکھتے ہیں، لیکن یہ درخت نیم سے بڑا بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ چھتر دار ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس کا درخت چھتر دار ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ نیم کا جو پھل ہوتا ہے وہ گول کنچے کی طرح ہوتا ہے، جیسے مغز کرنجوا ہوتا ہے یا ریٹھے کا مغز ہوتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو پھل نیم کا جو پھل ہے وہ لمبا ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، اور دھن تریک کا یعنی کہ بقائن کا جو پھل ہے وہ بالکل گول ہوتا ہے، بالکل ریٹھے کے بیج کی طرح۔ تو اس طرح اس کی علامت مشابہت جو ہوتی ہے وہ دور کی جا سکتی ہے، لیکن دونوں ہی کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ نیم ذرا زیادہ تلخ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہ کروں۔ آپ سراب گوٹ JDC آفس کے سامنے ہربل ہلز کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بقائن کا مغز دافع بواسیر خونی وباتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹسٹائن کو پاک صاف کرتا ہے۔ انٹسٹائن کے اندر جو مواد ہوتا ہے، جو گندا مواد جو کاربن سے پیدا ہوتا ہے، یا انٹسٹائن کے اندر بڑی آنت کے اندر، جسے ریکٹم کے جو مقام پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں اسے درست کرتا ہے اور گندگی کو خارج کرتا ہے۔ بواسیر کا مریض 20 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، مغز تخم بقائن کے استعمال سے شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن خیال رہے 3 سے 4 مغز سے زیادہ اس کا استعمال مناسب نہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور اس کے مغز میں جو ایک خاص قسم کا آئل پایا جاتا ہے یا الکلائڈ پائے جاتے ہیں وہ بڑی مقدار میں نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے قلیل یا خفیف مقدار میں استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قلہ کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اور گلہڑ کے لیے بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی چھال مقوی دندہ ہوتی ہے۔